السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے صبر کرنا۔ صبر کا لغوی معنی ہے روک دینا، اور صبر کا شرعی معنی یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کو ہر اس قول و فعل، بات یا حرکت سے روک دے جو اللہ کو ناپسند ہو، مثلاً مصائب، مشکلیں اور تنگی کے وقت ماتم کرنے اور سینہ پیٹنے سے رک جانا، اور زبان کو ہر اس کلمے سے روک دینا جس سے اللہ کے فیصلے پر ناراضگی ظاہر ہوتی ہے۔ صبر کا اصل امتحان تب ہوتا ہے جب بندہ فتنوں میں گرا ہوا ہو، یا اس پر دین کی راہ میں مشکلات پیش آئیں، یا اس کا سامنا کسی غیر متوقع یعنی اچانک پیش آنے والے ناگہانی حادثے سے ہو، کیونکہ یہی وقت ہے جب انسان کے جذبات اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو جاتے ہیں اور بندہ کسی غور و فکر کے بغیر صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ممکن ہے کہ بندہ ایسے کلمات اپنی زبان سے کہہ جائے یا ایسا کوئی کام کر بیٹھے جو اسلام کے منافی ہو، اور اس کی استقامت کا پیمانہ پاش پاش ہو جائے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے صفت صبر کو اپنے اخلاق میں شامل کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صفت صبر حاصل کر لی، اس نے سب سے بہتر اور وسیع خیر و بھلائی کو حاصل کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور کسی کو صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بے پایا وسیع و خیر و بھلائی نہیں ملی، یعنی نعمت صبر تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ مصیبتیں مومنوں کے لیے سختیاں تو لاتی ہیں، مگر مصیبتیں مومنوں کے لیے سختیوں کے علاوہ بہت کچھ فائدے بھی لاتی ہیں۔ سختیاں مومن کو صبر کرنا سکھلاتی ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صابرین کو بے حساب انعامات دیتا ہے۔ تکالیف گناہ گار بندے کو اس کی زندگی کی سب سے بڑی مصیبت کی یاد دلاتی ہے، جیسے موت جو اس کو کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ یہ اس کو سخت سزاؤں کی یاد دلاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے نتیجے میں آ سکتی ہے۔ جب کوئی انحراف کر جائے تو وہ شاذ و نادر ہی کسی چیز کی طرف توجہ کرتا ہے، مگر جب کوئی بڑی مصیبت اس پر حملہ آور ہو جاتی ہے تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے سخت ترین عذاب کی یاد دلاتی ہے۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم ان کو قیامت کے بڑے عذاب کے سوا دنیا کے چھوٹے سے عذاب بھی سکھائیں گے، شاید کہ ہماری طرف لوٹ آئے۔ چھوٹے عذاب سے مراد دنیا کی مصیبتیں اور بیماریاں وغیرہ ہیں۔ اس طرح مصیبتیں اپنے گناہوں اور ان سے پیدا ہونے والی ہیبت ناک انجام پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرے گا اور توبہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف لوٹے گا۔ اذیتیں سہنے سے اس کے گناہوں کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ مومن کا صبر کرنا اسے امر کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے زیادہ مصیبتیں پیغمبروں کو پہنچائی گئیں، پھر صالحین کو، اور پھر دوسرے اچھے لوگوں کو، اور پھر ان سے کم اچھے لوگوں کو۔ ہر کسی کو اس کی اپنی دینی استطاعت کے مطابق اذیتیں دی گئیں۔ اگر کسی کا دین پختہ و مضبوط ہے تو پھر اذیتیں بھی سخت ہوں گی،
واقعی ان میں سے کسی کو غربت سے اتنا آزمایا گیا کہ وہ کچھ بھی نہ پہن سکے سوائے ایک کھردوئے چوغے کے، اور وہ لوگ مصیبتوں کو جھیلنے میں اتنے ہی خوش رہتے تھے جیسا کہ تم آرام پانے پر خوش رہتے ہو۔ دنیاوی مشکلات و مصائب کے باعث ملنے والی ان جیسی بہت ساری بھلائیوں کو جاننے سے مومن کو صبر ملتا ہے اور اس کے لیے اذیتیں جھیلنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر دیکھا جائے مناسب طریقے سے دنیاوی مصیبتوں کو برداشت کرنا اور اس کے بدلے میں بہت ساری بھلائیاں، نعمتیں اور آخرت کے عذاب سے چھٹکارا پانے کی تمنا کرنا روا ہے، لیکن دنیاوی مصیبتیں مومن کے لیے بہت ساری بھلائیاں حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مصائب و مشکلات کی تمنا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا بندہ کتنی سختی برداشت کر سکتا ہے، اور اسی حساب سے اللہ نے ان کے لیے مصیبتیں متعین کر رکھی ہے، اور اگر کسی نے زیادہ تکلیف مانگ لی وہ ناشکری اور نا امیدی میں گر سکتا ہے۔ یہ کسی کے لیے بھی ممکن نہیں کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا اس زندگی میں جھیلے یا برداشت کر سکے، بلکہ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رحیم و کریم ہونے کا فائدہ اٹھا کر اس سے معافی مانگے اور اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ ایک ایسے مسلمان شخص کی زیارت کی جو اتنا کمزور اور دبلا پتلا تھا جیسا کہ مرغی کا چوزا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کوئی خاص دعا کی ہے یا پھر اللہ سے ایسا کچھ مانگا ہے کہ تم اس طرح ہو جاؤ؟ اس شخص نے جواب دیا، ہاں میں اس طرح کہتا ہوں، اے اللہ جو بھی سزا آخرت میں میرے لیے ہے وہ اس دنیا میں مجھے دے دے۔ اس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ہے، تم اس کی سزا کو برداشت نہیں کر سکتے، بہتر تھا کہ تم اس کے بجائے یوں کہتے، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اس کے تندرست ہونے کی دعا مانگی اور اللہ نے اسے تندرست کر دیا۔ مومن کو چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو آسانی عطا کرتا ہے تو وہ اس کا شکر ادا کرے، اور کم از کم یہ ہرگز نہ سمجھے کہ یہ سب اس کے تقوی اور سچائی کا نتیجہ ہے، کیونکہ صرف دنیاوی مصائب و مشکلات ہی آزمائش نہیں بلکہ فراغت، دولت اور خوشحالی بھی آزمائشوں کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 35، ترجمہ، ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی و بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، کچھ تکالیف سے اور کچھ آسانیوں سے، تاکہ دیکھیں گے کون شکر گزارے اور کون ناشکرا ہے، کون صبر کرنے والا نکلتا ہے اور کون مایوسیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جہاں مصیبتوں کے وقت صبر اور اطاعت مومن کے لیے نعمتیں اور رحمتیں لاتے ہیں، وہیں نافرمانی اور بے صبری پر بندے کو اللہ کا قہر، غضب اور سزا اٹھانا پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اجر کی مقدار مصیبت کی مقدار کے برابر ہوتی ہے۔ جب اللہ کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے تو وہ انہیں مشکلات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو کوئی اللہ کے لکھے پر صبر کرتا ہے تو وہ اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے، اور جو اللہ کے لکھے پر ناخوش ہوتا ہے تو وہ اللہ کے غضب و غصے کا شکار ہو جاتا ہے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم کے مستحق لوگوں میں سے ایک شخص جو اس دنیا میں خوب عیش و خوشی کی زندگی بسر کر چکا ہوگا، قیامت کے دن اس کو صرف ایک مرتبہ جہنم کی آگ میں ڈبویا جائے گا اور پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کیا تم نے کوئی بھلائی پائی، کوئی نعمت پائی تھی، کیا تم نے کوئی رحمت حاصل کی؟ وہ کہے گا، اللہ کی قسم نہیں اے میرے رب۔ پھر ایک شخص کو لایا جائے گا جو جنت کا مستحق ہوگا، لیکن وہ اس دنیا میں بہت تنگی میں زندگی گزار کر آیا ہوگا۔ اس کو صرف ایک لمحہ بھر کے لیے جنت میں داخل کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کیا تم نے دنیا میں کوئی تکلیف اٹھائی یا کوئی تنگی محسوس کی؟ وہ کہے گا، اے اللہ نہیں، میں نے کوئی تکلیف یا رنج ہرگز محسوس نہیں کیا۔ اندازہ کریں کہ وہ جنت کیسی ہوگی جس میں ایک منٹ میں جاتے ہی آدمی کہے گا کہ مجھے کبھی کوئی تنگی، کوئی دکھ نہیں ملا، اور جب یہ ساری کی ساری جنت اسے مل جائے گی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے سعادت مند لوگوں میں شامل فرما دیں، آمین۔ اسی لیے ہر مسلمان کو 8 باتوں کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ پہلی یہ کہ اذیتیں اور آسانیاں آپ کے لیے آزمائش ہیں۔ نمبر دوسری، ہر اچھی یا بری چیز جسے اللہ آپ کے لیے پسند کرتا ہے وہ آپ کی بھلائی کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ تیسری، جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا وہ ٹل نہیں سکتا تھا، اور جو کچھ آپ سے ٹل گیا وہ آپ تک پہنچ نہیں سکتا تھا۔ چوتھی، صبر کرنا فرض ہے۔ پانچویں، انعامات صرف ان کے لیے ہوتے ہیں جو اللہ کے فیصلوں پر صبر کرتا ہے۔ چھٹی، خوف و گھبراہٹ اور بے صبری اللہ کے حکم یا فیصلے کو روک نہیں سکتے۔ ساتویں، شکوہ شکایت صبر کی ضد ہے۔ آٹھویں، صرف اللہ ہی نقصان سے بچا سکتا ہے اور وہی آپ کی تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کے دکھ اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں ثابت قدم رکھیں اور دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نیک عمل سے نوازے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دے، اور آخرت میں ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الله يا الله عبدك يلبي نداك،